الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پارہ نمبر 17 اقترب للناس۔ یہ خلاصہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب شہید نور اللہ مرقدہ کی خلاصۃ القرآن سے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ پارہ نمبر 17 اس کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے اور اس صورت میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اہم مضامین یہ ہیں، جس میں پہلا مضمون یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ دوسرا مضمون اس صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، اور کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہی آیت پڑھ دی۔ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیت پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے اللہ کی راہ میں جان دی اور کسی نے سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا تھا اور کھڑا رہتا تھا اللہ کے سامنے، اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیت پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ تو یوں بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ بھی تلاش کر ہی لیا۔ تو مشرکین کے مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے کہ یہ شعر ہے،
کبھی کہتے کہ یہ خواب پریشان ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطرا بتاتے، اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے، تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے اسی طرح یہ بھی لائے۔ تو اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کرے تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔ تیسرا مضمون سورۃ الانبیاء کے اندر یہ ہے کہ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر اور لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے کہ جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ چوتھا مضمون مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ پانچویں مضمون میں 6 دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی تھی کہ اسے قرآن کے معجزے کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کی۔ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو کہ ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہوں یا درخت اور پودے سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ اور تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے،
اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کے تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی جو ہے وہ محال کر دیتی۔ اور چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلے۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو ہی دیکھ لیں کہ جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک سے دوسرے ملک اور کہاں کہاں جو ہے وہ راستے بنا دیے کہ لوگ اس میں آسانی سے چلتے ہیں۔ اور پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمانوں کو محفوظ چھت بنا دیا۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے اور سورج اور چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا یہ لات و حبل، کیا عزیٰ و منات؟ نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریے کے علم جدید جو ہے وہ تائید کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے تو رصدگاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برسہ برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی امی کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور اناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر چھٹا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ توحید اور نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہم السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہ جائے گی۔ تو ان 17 انبیاء میں سے 6 کے قصے تو قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے 950 سال تک یہ فریضہ جو ہے وہ دعوت کا سر انجام دیا۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، تو انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔
ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور دور ابتلا جو ہے وہ ان کا جو اس پر تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے 7واں مضمون سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا ہے یاجوج ماجوج، کہ جن کا ذکر سورہ کہف میں بھی ہوا۔ یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اور 8واں مضمون سورہ انبیاء میں ہے کہ مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اور 9واں مضمون سورہ انبیاء میں انبیاء متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اور اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اسی دعا پر سورہ انبیاء کا اختتام ہوا۔ 17 سپارے کے اندر سورہ انبیاء کے بعد سورۃ الحج ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ بات تو آپ سن چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورت میں مسائل اور احکامات جو ہیں وہ زہر بحث آتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مدنی صورتوں میں عقائد بالکل ذکر نہیں کیے جاتے، بلکہ جو اصول ہے وہ محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، اور عمومی اور کلی قاعدے جو ہے اس میں ہرگز نہیں ہے کہ بعض اوقات مدنی صورت کے اندر بھی عقائد ہوتے ہیں اور مکی صورت میں کوئی حکم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ حج کو ہی اگر ہم لے لیں کہ یہ اگرچہ مدنی ہے اور اس میں ہجرت و جہاد اور حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، وعید و انذار، بعث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ اور سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش حواس اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد جو اہم مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس میں پہلا مضمون سورہ حج میں یہ ہے کہ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور، یعنی دوبارہ زندگی ہونے پر 2 وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا یہ کہ انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور بالواسطہ ہر انسان کا تعلق مٹی سے ہی ہے۔ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور مٹی اور نطفے کے درمیان جو ہے وہ زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں یہ بیان کیا کہ خون جو ہے وہ بنتا ہے، جو ایک لوتھڑا جو ہے خون کا بن جاتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے، اور 5ویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اور 6ٹھے مرحلے میں کہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت اور اس کے عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔
اور ساتواں مرحلہ یہ بیان کیا گیا کہ یا تو وہ جوانی میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص انسان، آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ، اس میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں۔ یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ اور دوسری دلیل بعض کے امکان پر یہ دی گئی کہ مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے، تو اس زندگی میں تو اس زمین کے اندر ایک زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردہ انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرا مضمون سورہ حج میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں، اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اگر فائدے کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ پھر تیسرا مضمون سورہ حج میں بیان کیا گیا کہ ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول مسلمان کہ جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے یہودی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ تیسرا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل۔ پھر ذکر کیا گیا چوتھا صابی، صاد الف با یا، صابی، صحابی نہیں، صابی، کہ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا جو ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد مجوس کہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج چاند اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ پھر مشرک کہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، تو ان میں سے 5 فرقے تو شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے جو مسلمان۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اور چوتھا مضمون سورہ حج میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے، جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ اور 5واں مضمون حقیقی مومنوں کی 4 علامات بیان کی گئیں کہ اللہ کا خوف اور مصائب پر صبر، نماز کی پابندی اور نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ اور 6واں مضمون یہ بیان کیا گیا کہ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد 7واں مضمون یہ بیان کیا گیا کہ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کے شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے
اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ تو افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے اور نہ دفاع کا یقین، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھرتے ہیں۔ 8واں مضمون سورہ حج میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا ہے۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ اور 9واں مضمون سورہ حج میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریعی احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔